بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنابت اور غسل جنابت۔ ہر سلیم الفطرت اور صاحب روحانیت انسان جب اس کے جسم کے کسی خاص حصے سے کوئی گندہ مادہ خارج ہوتا ہے یا اپنی طبیعت کا وہ کوئی ایسا شہوانی تقاضا پورا کرتا ہے جو ملکوتیت سے بہت ہی بعید ہوتا ہے، تو وہ اپنے باطن میں ایک خاص قسم کی ظلمت اور کدورت اور گندگی اور آلودگی محسوس کرتا ہے، اور اس حالت میں عبادت جیسے مقدس کاموں کے قابل اپنے کو نہیں سمجھتا۔ دراصل اسی حالت کا نام حدث ہے۔ پھر اس حدث کی دو قسمیں ہیں، یا یوں کہیے کہ دو درجے ہیں۔ ایک حدث اصغر جس کے ازالے کے لیے صرف وضو کافی ہو جاتا ہے، یعنی صرف وضو کر لینے سے ظلمت اور گندگی کا وہ اثر زائل ہو جاتا ہے، اور دوسرے حدث اکبر جس کے اثرات زیادہ گہرے اور زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور ان کا ازالہ پورے جسم کے غسل ہی سے ہو سکتا ہے۔ پیشاب، پاخانہ اور خروج ریح وغیرہ حدث اصغر کی مثالیں ہیں، اور مجامعت اور حیض اور نفاس وغیرہ حدث اصغر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت ان دونوں کے لیے بالکل ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کا رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو، یعنی ان کے دروازے جو مسجد کی طرف ہیں ان کو مسجد کی جانب سے بند کر کے دوسری جانب کھول لو، کیونکہ کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا بالکل جواز نہیں ہے۔ ان کے لیے مسجد میں آنا جانا جائز اور ناجائز اور حرام ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ اور اس کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے قول اور عمل سے وضو کا طریقہ اور اس کے آداب سکھلائے ہیں اور بتلائے ہیں، اسی طرح غسل کا طریقہ اور اس کے آداب بھی تعلیم فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں سے چھپا رہتا ہے پاک صاف ہو جائے، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے جس پر بال نہیں ہیں اس کی بھی اچھی طرح صفائی دہلائی کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال بر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہی کی وجہ سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا، یعنی میں نے معمول بنا لیا کہ جب ذرا بڑے میں نے ان کا صفایا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا کو دھوتے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے، پھر وضو فرماتے، اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ پھر پانی لیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا لیا تو دونوں ہاتھ بر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے، اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، اس کے بعد دونوں پاؤں دھویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میری خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دہلا ہوا ہاتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اس برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے مقام استنجا پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کو دھویا، پھر اپنا وہ بائیں ہاتھ زمین پر مارا اور اس کو خوب زمین کی مٹی سے ملا اور رگڑا، پھر وضو کیا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنے سر پر پانی لب بھر بھر کے ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھلے میدان میں برہنہ غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی مناسبت وقت میں ممبر پر خطبہ دیا، جس میں معمول کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود حیا فرمانے والا اور پردہ دار ہے، یعنی بندوں کی جن شرمناک حرکتوں کا ظاہر کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ ان کی پردہ داری فرماتا ہے، اور بندوں کے لیے بھی وہ حیاداری اور پردہ داری کو پسند فرماتا ہے۔ اس بنا پر اس کا حکم ہے، اور میں تم کو اس کی ہدایت اور تاکید کرتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی غسل کیا کرے تو پردہ کر لیا کرے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے پردہ کھڑا نہ ہو جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق